السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو بھی بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جو بھی میں آج آپ کو کچھ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، میری آپ سے گزارش ہے توجہ کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ بڑا اچھا لگا، بڑا پسند آیا، اور حقیقت میں ایک ایک بات سو آنے سچ، بالکل حقیقت بات بولی حضرت نے۔ مجھے لگا اس ویڈیو کو اپنے چینل کے ذریعے، میرے ساتھ بھی الحمدللہ بہت ساری آڈینس جڑی ہوئی ہے، مجھے ایسا لگا کہ یہ میری ذمہ داری بنتی ہے، میں حضرت کی آواز کو آگے تک پہنچاؤں، آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ حضرت کا بیان آپ سنیں، بڑے مدلل و مسلل بیان کرتے ہیں، مضبوط بیان کرتے ہیں، الحمدللہ بہت بڑے عالم ہیں، مضبوط عالم ہیں، ان کی بیان کو آپ سنیں۔ اور جو آپ سب کو دل و دماغ کے اندر محفوظ رکھنا ہے وہ حدیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ یاد رکھنا، ویسے نہ بننا جن کی صحبت میں بیٹھنے سے حضور نے منع فرمایا ہے، ویسے نہ بننا۔ سرکار نے کن کی صحبت میں، کیسے علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے منع فرمایا اسے سن لو، اور کیسے کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے فرمایا اسے بھی سماعت فرما لو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجلسوا عند کل عالم، ہر ایک عالم کے پاس مت بیٹھا کرو، بس اسی عالم کے پاس بیٹھو جو تم کو 5 سے ہٹا کر 5 کی طرف دعوت دے۔ توجہ چاہوں گا، کتنے سے ہٹا کر؟ بولیے، 5 سے ہٹا کر 5 کی طرف دعوت دے۔ یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہوتا، سوال پوچھتے تھے تاکہ بات دل و دماغ کے اندر محفوظ ہو جائے نا۔ اس لیے میں نے بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ سے پوچھ لیا، کتنے سے ہٹا کر کتنے کی طرف لے جانے کی؟ 5 کی طرف۔ بس اس کو اگر آپ نے آج یاد رکھ لیا اور اس پر پریکٹس کرنے کی آپ نے شروع کی، غار کے اندر بھی آپ بیٹھے ہوں گے نا تب بھی مطمئن ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلامی عقائد میں شک سے ہٹا کر یقین کی طرف لے جائے۔ غالباً 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 والا مسئلہ نہ ہو، یقیناً 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 والا مسئلہ ہو۔ شک سے ہٹا کر یقین کی طرف۔ ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں یقین کی طرف دعوت دے، شک کی طرف نہیں۔ اب یقین اللہ کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے جب کوئی بات پیش کی جائے گی تو وہ یقینی ہوگی، تو یقین کی طرف۔ اور اسی طریقے سے اب دوسری چیز کی طرف، عمل کے اندر پہلے قلب کو لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قلبی عمل میں کبر سے ہٹا کر، کس سے ہٹا کر؟ کبر سے ہٹا کر تواضع کی طرف لے جائے۔ ایسے عالم کی صحبت میں بیٹھنا جو تمہیں کبر سے نکال کر تواضع کی طرف لے کر کے جائے۔ میں تو بڑا، جہاں بیٹھے ایسے کی صحبت میں تو وہی بڑا بننے کی فکر پیدا ہو جائے گی، اور بڑا آدمی تواضع سے بنتا ہے، کبر سے نہیں بنتا۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ۔ ہزار اللہ علم عطا فرما دے، بہت بلند و بالا مقام پر فائز ہو جائیں، اور فتاوے آپ کی تقریریں، آپ کے درس و تدریس کا معاملہ اتنا اسٹرانگ ہو کہ بس دنیا قبول کرنے کے لیے تیار ہو، اور دنیا کا ان سے بڑا کوئی دوسرا ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں کچھ بھی نہیں۔ تواضع، ایسی تواضع جیسے کچھ ہے ہی نہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی بارگاہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے جن کے آستانے پر کئی دنوں رات بیٹھا کرتے تھے، سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر میں اس جگہ پر جا کر بیٹھا ہوں جہاں پر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر کے چلا کیا کرتے تھے، اور وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ تو سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے عظیم بزرگ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے انہی کا چرچا وہاں پر تھا۔ اب غوث پاک حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوتے تھے۔ اب آپ جانتے ہیں قحط پڑا بغداد کے اندر،
لوگ آئے حضرت معروف کرخی علیہ رحمہ کے پاس، حضور دعا فرما دیں کہ باران رحمت کا نزول ہو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، بارش ہو جائے گی، جاؤ تم چلے جاؤ۔ لوگ چلے گئے، حضرت معروف کرخی بغداد چھوڑ کر چلے گئے۔ بارش ہو گئی، بارش ہوئی، کافی ٹائم کے بعد بغداد واپس تشریف لائے۔ لوگ ڈھونڈتے رہے کہ حضرت معروف کرخی گئے کہاں۔ کافی دنوں کے بعد تشریف لائے، حضور آپ نے فرما دیا تھا کہ بارش ہوگی، تو بارش تو ہوگی لیکن آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کہا سنو، گنہگار جب بڑھ جاتے ہیں اور جب کسی کے گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ بارش روک دیتا ہے۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا مجھ سے بڑا گنہگار کون ہوگا، تو میں سوچا میں یہاں سے نکل جاؤں گا تو بارش ہوگی۔ میں نکل گیا، دیکھو بارش ہو گئی۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کی بارگاہ میں غوث پاک بیٹھتے ہیں۔ یہ تواضع تھا، اس تواضع کی لاج اللہ عز و جل رکھتا ہے۔ ہم کبر و نخوت کے اندر ڈوبے چلے جاتے ہیں، ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں۔ وہی جملہ معاذ اللہ ذہن میں کبھی کبھی گردش کرتا ہے جو خبیث شیطان نے پہلے کہا تھا، انا خیر من، بس یہی خیر خیر خیر، میں سب سے بہتر، بس معاذ اللہ یہی چیز۔ ہم کچھ بھی نہیں، ہمیں تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ ہزار ہمیں علم آ جائے لیکن تواضع، اس لیے کہ راندے بارگاہ الہی اگر شیطان ہوا تو اکڑنے کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا قلبی عمل میں فرمایا گیا کہ کبر سے تواضع کی طرف۔ ایسے لوگ جن کے پاس بیٹھو تو تکبر پیدا ہو، مت بیٹھنا ایسے عالم کے پاس، سرکار نے منع فرما دیا۔ جن کے پاس بیٹھو تو تواضع پیدا ہو جائے، ان کی بارگاہ کے اندر بیٹھو۔ خود کو بھی ایسا بناؤ کہ اپنے اندر تواضع ہو، تاکہ جو ہے لوگ بیٹھیں تو ان کی زندگی میں بھی منکسر المزاج ہونے کا جذبہ پیدا ہو۔ اور معاشرت میں، یہ تیسری بات، اور معاشرت میں دشمنی سے خیر خواہی کی طرف۔ ایسے عالم کی صحبت اختیار کرو جو معاشرت کے اندر دشمنی کی طرف تمہیں نہ لے جائے، بھلائی کی طرف تمہیں بلائے، خیر خواہی۔ جس کے پاس بیٹھو تو دشمنی والی بات ہو، خیر خواہی والی بات ہو۔ ابھی آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، کیا سوچ تھی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی۔ مناظرے خوب کرتے تھے، خوب مناظرے کرتے تھے، لیکن اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹے تم مناظرہ نہ کرنا۔ بڑے عالم تھے ان کے بیٹے بھی۔ عرض کرتے ہیں حضور آپ تو روز مناظرہ کرتے ہیں اور مجھے روک رہے ہیں آپ، تو کیا حضرت آپ کو اپنے بیٹے کے علم پر یقین نہیں ہے کہ کمزور ہے، کہ مناظرے میں ہار جائے گا، ایسا ہوگا؟ تو فرماتے نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے۔ اب جو بات فرمائی اسے سنو۔ ارشاد فرماتے بیٹے تم جوان ہو، تمہارے مناظرہ کرنے میں اور میرے مناظرہ کرنے میں فرق ہے۔ تم مناظرہ کرو گے شکست دینے کے لیے، اور میں مناظرہ کرتا ہوں سنبھالنے کے لیے، اصلاح کے لیے، تاکہ سامنے والے کی اصلاح ہو جائے۔ ایک عظیم نیت ہمیں عطا فرما دی کہ خیر خواہی کے علاوہ کوئی ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی اور پوری کتابوں کو پڑھ کر کے دیکھ لو، خیر خواہی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو جہاں خیر خواہی کا جذبہ نظر نہ آئے اور دشمنی کا پہلو زیادہ نظر آتا ہو، ایسے عالم کی صحبت میں بیٹھنے سے پرہیز کیا جائے۔ اب دشمنی سے مراد یہاں پر یہ سمجھ لیں اعدائے دین کی بات نہیں کر رہا ہوں، معاشرت کے حوالے سے اس کو ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح سے چوتھی بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایسے عالم کی صحبت میں بیٹھو جو تمہیں ریا سے نکال کر اخلاص کی طرف لے جائے، ریا سے نکال کر اخلاص کی طرف۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، ابھی پرسوں ہی کی بات ہے، ایک مفتی صاحب کے ساتھ سفر کا اتفاق ہوا، تو وہ کچھ کہنا چاہتے تھے، اور ایسے ہی بات چلتے چلتے، مطلب میں نے اپنا پلان ان کے کہنے سے پہلے جو ہے وہ
اس پلان کے متعلق وہ کچھ کہتے، میں نے کہنا شروع کر دیا تو بولے حضرت میرے ذہن میں یہی بات تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے چلیے آپ مفتی صاحب ہیں تو تھوڑی سی احتیاط برت رہے ہیں، اگر کوئی دوسرا مرید ہوتا تو فوراً کہتا یہ حضرت کی کرامت ہے، کہ پہلی حضرت نے بتا دیا. میں نے کہا ہم کرم بھول گئے، کرامت یاد رکھیں. ارے یہ اللہ کا کرم بولو نا، کہاں ولیوں کی کرامت اور کہاں ہم جیسے. ہم خود جانتے ہیں کہ ہم لوگ کیا ہیں، ہمارا ظاہر کیا ہے، ہمارا باطن کیا ہے. آج کرامتیں چھپائی نہیں جاتی، چھپائی جاتی ہیں. میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ولی کو اپنی ولایت اسی طریقے سے چھپانی چاہیے جیسے حائضہ عورت اپنے حیض کے کپڑوں کو چھپاتی ہے. لیکن یہاں تو بس کچھ نہیں ہوتے اور چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں وہ سمجھیں. تو ریاکاروں کی صحبت سے بچو، جو اخلاص کی طرف لے کر کے جائے. ایسوں کی صحبت تو بیٹا یاد رکھیں، چونکہ عادت میری تھوڑی سی خراب، آپ کو بچپن سے بیٹا بیٹا بولتا ہوں تو آج بھی بیٹا نکل گیا. تو ماشاءاللہ اب تو آپ مفتی بن گئے، آپ عالم بن گئے، اللہ نے آپ کو بڑا اونچا مرتبہ عطا فرمایا. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہمیشہ ایسوں کی صحبت جہاں پیورٹی والی بات ہو، اخلاص 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 اور اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. اس کو ذہن میں رکھو. اور وہ جب اس کے لیے کرو گے تو وہ دے گا تو اپنی شان کے مطابق دے گا. اور باقی دنیا خود کڑکی ہے، کڑکی کسی کو کیا، کڑکا انسان کسی کو کیا دے کر کے دے گا. تو اس چیز کو یاد رکھیں. اور پانچویں بات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رغبت دنیا سے زہد کی طرف. جس عالم کی صحبت میں بیٹھ کر دنیا کی طرف رغبت ہو جائے مت بیٹھنا، اور جس کی صحبت میں بیٹھ کر آخرت کی طرف رغبت ہو جائے ایسے کی صحبت میں بیٹھنا، ایسے کی صحبت میں بیٹھنا. خود ایسے بنو، خود ایسے بننے